ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور بتائیں آپ کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کر دی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت پیر کو ہوگی، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سماعت کریں گے۔ عدالت نے کیس میں دلائل کے لیے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر حل ہونا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں انتہا پسند گروپ سرگرم ہیں، ایسی تحریکوں کو کچلنا ہوگا۔ بھارت میں آر ایس ایس کے دہشت گرد مسلمانوں اور مسیحیوں کے لیے خطرہ ہیں۔ افغانستان سے ٹی ٹی پی، داعش اور دیگر گروپ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا۔ جنرل اسمبلی سے خطاب میں بھارت کے کالے کرتوت دنیا کو بتائے، کہا مقبوضہ کشمیر میں بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ بھارتی افواج کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے، کئی کشمیری رہنماؤں کو نظر بند کر دیا گیا، کئی کو جیلوں میں قید کر رکھا ہے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر حل ہونا ضروری ہے۔ یو این ملٹری ابدر گروپ کے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر کا مسئلہ سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پر سب سے پرانا مسئلہ ہے۔ کشمیر کا مسئلہ استصواب رائے سے حل کرنے کی قرارداد منظور ہو چکی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، بھارت سمیت اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ عالمی برادری بھی بھارت پر زور دے کہ امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے اور اسٹریٹجک عدم توازن پیدا نہ ہونے دے۔ نگراں وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان اجتماعیت کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان ایلیٹزم پر یقین نہیں رکھتا۔ سیکیورٹی کونسل میں اضافی مستقل ممبران کی شمولیت اس کی کریڈیبلٹی کو مزید متاثر کرے گا۔ پاکستان غیر مستقل ممبران کی تعداد بڑھانے کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ حالیہ دنوں میں قرآن پاک کی بحرمتی اسلاموفوبیا کا نتیجہ تھا۔ اقوام متحدہ نے قرآن پاک کی بحرمتی روکنے کے لیے پاکستان کی قرارداد منظور کی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا بھر میں انتہا پسند گروپ سرگرم ہیں، ایسی تحریکوں کو کچلنا ہوگا۔ ہمیں تمام دہشت گردوں کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے، جیسا کہ ہندوتوا مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ آر ایس ایس کے دہشت گرد مسلمانوں اور مسیحیوں کے لیے خطرہ ہیں۔ آزادی کی تحریکوں کو دہشت گردی سے الگ کر کے دیکھنا ہوگا۔ انوار اللہ کاکڑ نے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم جاری ہیں۔ فلسطین کے مسئلے کا واحد حل 2 ریاستوں کا قیام ہے۔ مشرقی بیت المقدس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان افغانستان میں خواتین اور بچیوں کے حقوق کی حمایت کرتا ہے۔ افغانستان سے ٹی ٹی پی، داعش اور دیگر گروپ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان وسطی ایشیا سے رابطوں کے منصوبوں پر کام تیز کر رہا ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خطے ایک ساتھ ترقی کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شہباز ملاقات کا تعلق کسی نئے بیانیے یا 21 اکتوبر کی تاریخ میں تبدیلی سے نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شہباز مشاورت موقع بعد میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن نواز شریف کی پاکستان آمد کی تاریخ 21 اکتوبر نہیں بدلے گی۔ فیصل وارڈا پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیصل وارڈا کو ہم سے جتنا دکھ پہنچا اس کا بدلہ انہیں گھٹیا جملے بول کر نہیں لینا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نواز شریف کی شروع سے سوچ رہی کہ اداروں کو اپنی آئینی وجود میں رہ کر بات کرنی چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے نہیں روکا جا رہا، مگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا کہ کوشش ہے الیکشن تک ملک میں کچھ نجکاری ہو چکی ہو، غیر ملکی سرمایہ کاری آ چکی ہو، تاکہ نئی حکومت کو اپنا منشور آگے بڑھانے میں آسانی ہو۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی کرنسی ٹریڈ کے خلاف کریک ڈاؤن کو IMF نے سراہا ہے، یہ کارروائی جاری رکھیں گے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا چینی مافیا اور گندم مافیا کے خلاف کارروائی کر کے قیمتوں میں مصنوعی اضافہ روک لیا ہے، ڈالر ریٹ بھی نیچے آنے لگا ہے۔ انوار اللہ کاکڑ نے مزید کہا کہ انتخابات کی تاریخ کا جلد اعلان ہو جائے گا۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے نہیں روکا جا رہا، مگر 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ہردیپ سنگھ پر نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ کینیڈا میں سکھ رہنما کا بے ایمانہ قتل کیا گیا۔ کینیڈا میں بھارتی اقدامات کی وجہ سے مغربی دنیا کو جھٹکا لگا، اب ہندوستان کی ریاست پر سنجیدہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری کی پنجاب میں بیٹھک، مختلف شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس میں سابق رکن بلوچستان اسمبلی ڈاکٹر رقیہ ہاشمی کے صاحبزادے سید حسنین ہاشمی کی ملاقات ہوئی۔ سید حسنین ہاشمی نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے سید حسنین ہاشمی کو پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے پر مبارکباد دی۔
گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے نگراں وفاقی وزیر کامرس، انڈسٹریز اور ٹیکسٹائل ڈاکٹر گوہر اعجاز کی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ نگراں وفاقی وزیر گورنر کی دعوت پر اسٹیک ہولڈر سے ملاقات کرنے کراچی آئے ہیں۔ ملاقات میں صنعتی پیداوار میں اضافہ، شہر قائد میں خصوصاً صنعتوں کو بجلی اور گیس کی مسلسل فراہمی کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور نرخوں میں اضافے سے عام شہری کے ساتھ ساتھ صنعتکار یکساں طور پر پریشان ہیں۔ ملک کی معاشی ترقی کا انحصار صنعتی فعالیت پر ہے۔ پاکستان کو معاشی ہب کراچی اگر ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرے گا۔ نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا کہ نگراں حکومت صنعتکاروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن کی نمائندہ سائمہ سلیم نے بھارت کو بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر بھارت کا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا۔ آزادی کی تحریک دہشت گردی نہیں۔ پاکستانی مشن کے نمائندہ سائمہ سلیم نے کہا کہ بھارت کشمیر پر جابرانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم اور پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کونسلر سائمہ سلیم نے کہا کہ بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت جائز اور قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت جواب دہ ہے۔ بھارت دہشت گردی کا شکار نہیں بلکہ اس کا اسپانسر ہے۔ بھارت پاکستان سمیت خطے کے ممالک میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارتی دہشت گردی کی فرنچائز اب عالمی ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ رواں سال کے ابتدائی 8 ماہ میں صرف مسیحیوں پر 525 حملے کیے گئے۔ کونسلر سائمہ سلیم نے مزید کہا دنیا بھارت کو اسٹریٹجک وجوہات پر چھوٹ دینا بند کر دے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کینیڈین شہری کے قتل میں ملوث بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات میں کینیڈا سے تعاون کرے۔ انٹونی بلنکن نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت یہ یقینی بنائے کہ واقعے میں ملوث افراد کا احتساب کیا جائے۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر بھارت اور کینیڈا سے قریبی رابطے میں ہیں۔ یہ اہم ہے کہ تحقیقات مکمل ہوں اور ان کا نتیجہ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بین الاقوامی جبر کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے۔ یہ عالمی نظام کے لیے اہم ہے کہ اگر کوئی ملک بین الاقوامی جبر میں ملوث ہونا چاہتا ہو تو وہ ایسا نہ کرے۔ حال ہی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی شاہین شاہ آفریدی نے شادی کے تمام تقریبات سے فارغ ہو کر پہلا پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ سوشل میڈیا پر شادی کی مختلف تقریبات سے 2 خوبصورت تصاویر شیئر کیں اور حال دل بیان کیا۔ فاسٹ بولر کی جانب سے شیئر کی گئی ان 2 تصاویر میں سے ایک تصویر شادی کے موقع پر لی گئی ہے جس میں ان کے ہمراہ سابق کپتان اور ان کے سسر شاہد آفریدی موجود ہیں۔ تصویر میں دونوں کی دلکشی دیدنی ہے جبکہ ان کی دوسری تصویر ان کی اہلیہ انشا آفریدی کے ہمراہ ہے جو ولیمہ کی تقریب میں بنوائی گئی تھی۔ ان خوبصورت و بامعنی تصاویر کے ساتھ شاہین آفریدی نے پیغام میں پوسٹ کیا اور شادی کے موقع پر آنے والے مہمانوں کو ان کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ آپ سب کی نیک خواہشات تمناؤں کا شکریہ۔ یہ کسی خاص انسان کے ساتھ پیار، محبت اور خوشیوں کی شروعات ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز۔